الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال المحدثون عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيان، رواه أصحاب السنن. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو عنایات عطا فرمائی ہیں اور دین کے حسین اور کامل و اکمل عبادات کی تعلیم اور ہدایت عطا فرمائی ہے، ان میں سے ایک بہت ہی عظیم عبادت و دعا بھی ہے. اور دعا کے اندر ہمارے بھائی لوگ مسلمان معاشرہ وہ عموماً بہت ہی زیادہ غفلت کے شکار ہیں یا کمی کے شکار ہیں، اور اسی وجہ سے مسلمانان عالم کی جو حالت زار ہے، جو مشکلات ہیں، جس کی وجہ سے پریشانیاں اور فتنے ایک دوسرے کے اوپر آتے جا رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یقیناً یہ بھی ہو سکتی ہے. میرے محترم بھائیوں، جب بھی ایک انسان مسلمان امت محمدیہ کا رکن اس کو کوئی بھی ضرورت پیش آتی ہے، کوئی بھی آزمائش آتی ہے، کوئی بھی تکلیف آتی ہے، تو ہمیں جس طرح عبادات کے اندر اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو اپنانا چاہیے، جس طرح ہمیں معیشت کے اندر، معاشرت کے اندر، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے اندر، معاملات کے اندر صبح سے شام تک ایک مسلمان مومن کے لیے جتنے بھی مراحل پیش آتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی مرحلہ پیش آ جائے تو اس میں سب سے زیادہ محترم تعلیم اور سب سے زیادہ قابل اعتماد رہنمائی وہ سنت کی رہنمائی ہے. اور سنت سے ہٹ کے اگر کوئی اور راستہ اختیار کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کو رہنمائی کا سامان سمجھا جائے، اس کو یقین اور سکون کا راستہ سمجھا جائے، تو یقیناً یہ ایک غلط فہمی ہے اور ایک دھوکہ ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، اس میں ان کی حیات طیبہ کے بہت سارے پہلو ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی تبلیغ، آپ کا جہاد، آپ کے نکاح، آپ کی صحابہ سے تعلق، آپ کا صحابہ کو تعلیم دینا، قرآن کریم کا نزول اور پھر وہ امت کو آگے سمجھانا، بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا
ایک کامل و اکمل پہلو وہ دعاؤں کا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایسے موقع پہ کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہوتا تھا، جہاں رجوع الی اللہ اپنانا ہوتا تھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور دعا فرمایا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوی حیات ہے، نبوی زندگی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں، اس کا تمام احاطہ آج تک کسی نے نہیں کیا، ممکن نہیں ہے یہ۔ اور ایک عام بشر اور انسان کی حیثیت سے دیکھا جائے تو انسان کی عقل وہ دنگ رہ جاتی ہے کہ زندگی کا کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دعا ثابت نہ ہو۔ اور اس معاملے کی جو حساسیت ہے اور اس معاملے کا جو لازم ہونا ہے، اس سے اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ ایک مسلمان جب اپنی جائز منکوحہ کے ساتھ مباشرت کرتا ہے، یہ نہایت پردے کا وقت ہے اور نہایت حیا کا وقت ہے، اور ان چیزوں کا پردہ شریعت کا حصہ ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لمحات کے اندر بھی دعا ثابت ہے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان مما رزقتنا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اگر یہ دعا پڑھ لی جائے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اولاد نصیب فرما دیں تو یہ اولاد شیطان کے حملے اور فتنے سے محفوظ رہے گی اس دعا کی برکت سے۔ اسی طرح بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے بھی دعا، بیت الخلاء سے باہر آتے ہوئے بھی دعا، مسجد کے اندر داخل ہوتے ہوئے دعا، باہر آتے ہوئے دعا، نئے لباس کی دعا، نئے مہینے کی دعا، رمضان المبارک کی اپنی دعا، رات کے لمحات میں پڑھنے کی اپنی دعا، سونے وقت کی دعا، اٹھنے وقت کی دعا، کھانا کھاتے وقت دعا، کھانا ختم کے وقت دعا، میت کے لیے دعا، تعزیت کی دعا۔ ایک کتاب لکھی گئی ہے مکنز الدعا کے نام سے، آج کل کچھ نایاب ہو گئی ہے لیکن عام طور پہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ کے مکتبوں میں ملتی ہے مکنز الدعا کے نام سے، اور 12,000 دعائیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں وہ منقول ہے اس میں۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جتنے بھی بڑے محدثین ہوئے ہیں، جتنے بھی بڑے فقہا ہوئے ہیں، اور ان کی عظمت اور ان کے بلند مقام کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان میں جتنے بھی محدثین تشریف لائے ہیں ان سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو جمع فرما کے یا تو اپنی کتابوں میں باب قائم کیا ہے یا پھر علیحدہ مستقل کتاب لکھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی الادب المفرد بہت ہی مشہور کتاب ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو جمع کیا۔ اسی طرح علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس کی 20 سے زائد شروحات آج تک لکھی جا چکی ہیں، یعنی وہ کتاب جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں معصورہ کو جمع کیا گیا ہے، اس کتاب کی پھر جو تفصیل کی گئی ہے 20 سے زائد کتابیں لکھی گئی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب لکھی ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی دو کتاب استحباب الدعوات کے نام سے، اور فقیہ الہند
حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب النفائس المرغوبہ فی الدعاء بعد المکتوبہ، یہ ساری کتابوں کے نام لینے کی ضرورت آپ حضرات کے سامنے اس لیے پیش آ رہی ہے کہ آج کل ہمارے دوستوں میں یہ بات عام سی سمجھی جاتی ہے اور اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا. کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھیں اور سچ بولیں اور اپنے معاملات کو سیدھا رکھیں تو یہی کافی ہے. یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے اندر احکام کے کچھ درجے رکھے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو نہ کرنے سے انسان جہنم کا مستحق ہوتا ہے، اور کچھ اشیاء ایسی ہیں جن کو نہ کرنے سے انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو سکتا. اور شفاعت کی ضرورت وہ ہر مسلمان مومن کو ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، یہ جو قرآن کریم میں موجود ہے کہ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا کیا جائے گا ان سے آسان حساب کیا جائے گا، تو یہ آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ حساب تو حساب ہوتا ہے، کسی سے طلب کر لیا جائے تو سارا کا سارا حساب لے کے اس کو پھر فارغ کر دیں، یا حساب میں کمی بیشی ہو تو اس کے حساب سے سزا ملے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ من حوسب عوقب، اے عائشہ جس سے ہر عمل کا حساب مانگ لیا جائے تو یقیناً اس کے اوپر عذاب ہو سکتا ہے اور وہ مشکلات میں آ سکتا ہے. مطلب کیا ہوا؟ مین گویم کے طاعتم بپذیر قلم عفو بر گناہم کش. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان میں لکھا ہے کہ میں حرم شریف گیا عمرے کے لیے، تو میں نے وہاں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ملتزم کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور زار و قطار رو رہا ہے اور ایک ہی دعا مانگ رہا ہے، می نہ گویم کہ طاعتم بپذیر، اے میرے اللہ، اے میرے رب، اے میرے مالک، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری جتنی بھی عبادات ہیں، جتنی بھی نیکیاں ہیں اور جتنے بھی اعمال ہیں اس کو آپ قبول فرما لیجئے، میں یہ نہیں کہہ رہا. قلم عفو بر گناہم کش، اس وقت میں آپ سے ایک ہی دعا کر رہا ہوں کہ میرے نامہ اعمال میں عفو کا قلم فرما دیجئے، میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. میرے محترم بھائیوں، ایک انسان کی حیثیت سے، ایک بشر کی حیثیت سے ہم اعمال کرتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم دعائیں مانگتے ہیں، ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور یہ تمام اعمال اگر جمع بھی کر لیے جائیں تو یقیناً کہیں نہ کہیں ہم سے اس میں غفلت ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے. اور کوئی مسلمان بھی دعوے سے یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ میرے اعمال ایسے ہیں کہ اب میرے لیے جنت لازم ہو چکی ہے اور اللہ تعالی ضرور اس کا بدلہ مجھے عطا فرمائیں گے. ایسا نہیں کہا جا سکتا. الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت اور رحمت کی امید یقیناً ہو، مضبوط ہو، کامل ہو، لیکن اس عقیدے میں اتنا آگے نہ بڑھ جائیں اور اتنا غلو کا شکار نہ ہو جائیں کہ یہ سمجھنے لگیں کہ اللہ تعالیٰ سے میں جنت لے کر رہوں گا اور اللہ پہ مجھے جنت دینا واجب ہے. ایسا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ خوف بھی ہونا چاہیے. خوف کے کیا ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ مسلمان اس کو
وقتاً فوقتاً تکلیف ہوتی ہے، وقتاً فوقتاً غفلت کا شکار ہوتا ہے، اور عبادات کے اندر کمی اور بیشی ایک انسان سے یقیناً ہو جاتی ہے۔ اب اس مرحلے میں ہمیں اپنے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنی کمی رکھنی ہے اور استغفار طلب کرنا ہے، اور اللہ تعالی سے اپنی ان ٹوٹی پوٹی عبادات کے قبول کرنے کی درخواست کرنی ہے، اور ساتھ میں یہ خوف بھی ہونا چاہیے کہ العیاذ باللہ خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سارے کے سارے اعمال منسوخ ہو جائیں۔ ہم تو ایک عام امتی ہیں، ہماری کیا حیثیت؟ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو ایک مقام پہ باقاعدہ تنبیہ فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ آداب کو، سنتوں کو، دینی احکام کو لازم پکڑو۔ اگر اس میں تم سے کوئی کمی ہو گئی یا جان بوجھ کے قصداً ان اعمال پر عمل نہیں کیا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، کینسل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے مقام پہ فرمایا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کا مقام، آپ کی عظمت، آپ کے آداب وہاں بیان ہو رہا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے کہ ایک مومن مسلم کو ایمان کے بعد، کلمہ طیبہ اور رسالت کی تسلیم کرنے کے بعد جو اگلا باب ہے اپنے اعمال کی حفاظت کا، وہ سب سے بہترین یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات ہیں، خواہ وہ نماز ہو، خواہ وہ اخلاق ہو، خواہ وہ معاشرت ہو، وہ دعا ہو، وہ روزہ ہو، تمام زندگی کے ابواب میں اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کو اپنا لیں تو ہمارے اعمال پھر روب ترقی ہوتے ہیں، اور ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اس خطرے سے ہم محفوظ ہو سکتے ہیں سنت کو اپنا کے۔ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ اس ماحول میں جب ہندوستان کے اندر دین یتیم ہو چکا تھا اور بادشاہان زمانہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اور اپنی طلبات کے لیے عجیب و غریب قسم کی تعلیمات کو اپنا کے اور کہتے تھے یہ دین اسلام ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک بزرگ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے کلمہ حق کو بلند فرمایا اور بڑے بڑے جابر بادشاہوں کے سامنے دین حق کا کلمہ بیان فرمایا، اور اصل دین اور حقیقی دین، دین اسلام جو اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا تھا، اس کی اصل حالت وہ مسلمانوں کے سامنے پیش کی۔ مجدد کا مطلب دوبارہ سے اس کی تجدید کرنے والا، دوبارہ سے یاد دلانے والا، اسی لیے ان کو الف ثانی کہا جاتا ہے کہ دوسرے ہزار صدی میں انہوں نے دین کو دوبارہ مسلمانوں کے سامنے صاف ستھرا کر کے اس میں جتنی بھی بدعات تھیں، جتنی بھی ملاوٹیں تھیں، جتنے بھی لوگوں کے گھڑے ہوئے مسائل تھے، اس کو ہٹا کے اور اصل دین، اصل سنت مسلمانوں کے سامنے پیش فرما دی۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جس کو بدعت کہا جاتا ہے اس میں نور کہاں سے آ سکتا ہے؟ اس لیے کہ جو بدعات ہیں وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کا نام ہے، اور پھر آگے فرمایا جو نور ہے، جو روشنی ہے، جو ہدایت ہے، وہ صرف اور صرف سنت میں ہے، اس لیے کہ سنت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور آپ کی عادات، آپ کے اخلاق اور آپ کی تعلیمات کا نام ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں نے ابتدا میں آپ سے ذکر کیا کہ دعا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے، اور دعا کے آداب کیا ہیں؟
کہ جب بھی دعا مانگی جائے عام حالات میں تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جائے. علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس فقہ حنفیہ کی سب سے زیادہ معتبر اور تفصیلی کتاب لکھی ہے، اور علماء کرام جب بھی کوئی فتویٰ دیتے ہیں، جب بھی کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں، تو اس میں علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ کی رائے جاننا لازم ہوتا ہے. یہ فتویٰ کے اصول میں سے ہیں. انہوں نے بھی یہی فرمایا ہے کہ جب دعا مانگی جائے تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جائے. اسی طرح دیگر بہت ساری کتابیں جن میں دعاؤں کا ذکر فرمایا گیا ہے، وہاں آداب میں یہی ذکر کیا گیا ہے کہ دعا ہاتھ اٹھا کر مانگی جاتی ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے تھے کل مستطعم الیتیم، اس طرح دعا مانگتے تھے کہ جیسے کوئی بہت ہی زیادہ عاجز ہو، مسکین ہو، بہت ہی زیادہ مظلوم ہو، بہت ہی زیادہ پریشان ہو، اور اللہ تبارک و تعالی سے بھوک کی وجہ سے کھانا مانگ رہا ہو یا اپنی حاجات مانگ رہا ہو. اس طرح دعا مانگنی چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاسْأَلُوا اللَّهَ كَأَنَّكُمْ تَسْأَلُونَ عَنْ بُطُونِ أَكُفِّكُمْ. اس طرح دعا مانگو اللہ سے جیسے اپنی ہتھیلیوں کے اندر کے حصے سے مانگ رہے ہو. دعا کے اندر ادھر ادھر دیکھنا، دعا کے اندر کھجلی کرنا، دعا کے اندر جمائیاں لینا اور دعا کے اندر بیزاری کا اظہار کرنا، یہ شیطان کا بہت شدید حملہ ہے. اور یہ شیطان ابلیس یہ چاہتا ہے کہ اس مسلمان کی جو دعائیں ہیں وہ بالکل قبول نہ ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا کہ اپنی ہتھیلیوں کے باطن کے حصے سے، اندر کے حصے سے تم دعا مانگتے ہو، اس طرح دعا مانگا کرو. مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ یکسوئی ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف ذہن و دھیان اور رجوع ہونا چاہیے، اور اس طرح محسوس ہو. وہ جو جبرائیل امین نے حدیث احسان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ احسان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد ربک کأنک تراہ. اس طرح اللہ کے حضور پیش ہو جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی کی زیارت کر رہے ہو اور اللہ کا مشاہدہ کر رہے ہو. اور صلاۃ بھی لغت میں دعا کو کہتے ہیں. تو محدثین کرام نے فرمایا کہ اصطلاحی دعا وہ نماز ہے، اور جو لغوی دعا ہے وہ یہ دعا ہے جو ہم ہاتھ اٹھا کے کرتے ہیں. تو میرے محترم بھائیوں، آج کل کے جو احوال ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو فتنے کا دور ہے، اور دیکھنے میں وقتاً فوقتاً ایسے ہی لگتا ہے کہ دین اسلام کے خلاف آئے دن ہر روز ایک نئے پریشانیاں اور ایک نئے فتنے اٹھائے جاتے ہیں. ایسے وقت میں ہمارے پاس کوئی ہتھیار موجود نہیں، کوئی دفاع موجود نہیں سوائے ہمارے دین اور شریعت کے. اگر کسی بیماری کا خوف ہو، کسی کی جان کا خطرہ ہو، کسی کے رزق میں کمی ہو، کسی کو اور کوئی پریشانی لاحق ہو، اس کائنات میں جو سب سے بڑا رب ہے اور اس کائنات کے علاوہ اور بھی جتنی کائنات ہیں ان کا بھی بادشاہ ہے، ان کا بھی مالک ہے، ان کا بھی الہ ہے اور ان کا بھی شہنشاہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات. اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں خود فرمایا ہے، اے میرے محبوب پیغمبر، جب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سے کس طرح دعا مانگی جائے اور کس طرح ان سے طلب کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. اپنے رب سے جب دعا مانگو تو اس میں گریہ ازاری بھی ہونا چاہیے اور اس میں خفا بھی ہونا چاہیے. خفا کا کیا مطلب ہے؟ خفا کا یہ مطلب ہے کہ اس طرح دعا مانگی جائے کہ اگر بہت زیادہ بھی اس میں بہت زیادہ بھی آواز آ جائے تو وہ اپنے آپ کو سنا لی جائے، بس اس سے زیادہ نہیں. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب زکریا علیہ السلام کے ذکر شروع فرما رہے ہیں اور ان کی بندگی
اور ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقام و مرتبہ اس کا بیان فرما رہے ہیں. سب سے پہلے فرمایا اذ نادى ربه نداء خفيا. زکریا علیہ السلام کی شان یہ تھی، عظمت یہ تھی اور آداب یہ تھے کہ وہ اپنے رب کو خفی پکارتے تھے. میرے محترم بھائیوں، یہ جو جہر سے دعا کی جاتی ہے، خاص طور پہ جو امام کرتے ہیں، علماء کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہائے کرام نے یہ اجازت فرمائی ہے کہ جس طرح نماز میں بھی ایک عالم، ایک حافظ، ایک امام وہ جماعت پڑھاتا ہے تاکہ امت کی جماعت اور امت کی تعلیم اس میں حاصل ہو جائے کہ ایک آداب والی نماز کس طرح پڑھی جاتی. تو اسی طرح دعا کے اندر بھی اگر آپ خود دعا مانگیں اور اپنے رب کے سامنے حضور سوال کریں تو وہ خفا کے ساتھ ہو. لیکن جب کسی مجلس میں ہو اور کسی مسجد میں ہو، کسی جماعت میں ہو، تو تعلیم للامت کے لیے کہ جو سامنے قوم موجود ہے، مسلمان بھائی موجود ہیں، ان کو سمجھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کس طرح دعا مانگنی ہے اور دعا کے آداب کیا ہیں، دعا کا طریقہ کیا ہے، اور وہ آمین کہیں اس پہ. اس لیے بالجہر دعا کی جاتی. دعا کے اندر دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اور دنیا کے تقاضے اگر انسان کو شدید ضرورت ہو اس کا ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمیشہ دعا اس طرح ہو کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہو. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر اور ان کے آل و اولاد پر اللہ کی رحمتوں کا نزول یعنی درود شریف پڑھی جائے، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا جائے، اللہ سے مانگا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں بیٹھ کے دعا مانگ رہا تھا، اور وہ دعا میں کہہ رہا تھا اے اللہ ہمیں جنت میں وہ فلاں محل عطا فرما، فلاں گھر نصیب فرما، فلاں جگہ پہ مجھے مقام عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا. پھر اس نے دعا کہی اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ میں آپ سے آخرت اور دنیا کی عافیت طلب کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور آپ نے فرمایا اب اس نے بہترین دعا کی ہے. اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص دعا مانگ رہا تھا اور اس نے دعا میں شروع میں کچھ اور شروع کر دیا، یا درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، کوئی اور سوالات شروع کر دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا عجلتا، تم نے جلدی کی ہے. ترمذی شریف ثانی الدعوات الکبیر جو باب ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعوت فاحمد ربک، جب تم دعا مانگتے ہو تو اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی تمجید، اللہ کی بڑائی، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی عظمت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی شان، اللہ کی شہنشائیت، یہ بیان کرنا ایک مومن کا کام ہے. یہ جو اس شریعت میں اتنی زیادہ حمد و ثنا آئی ہیں اور اتنے حسین کلمات آئے ہیں، اتنے بہترین الفاظ آئے ہیں، یہ سب کس لیے آئے ہیں؟ اسی لیے تاکہ امت اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عرش میں جب پیش ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خاص تحمید کے کلمات اور آداب عطا فرمائے جو اس پوری کائنات کے لیے فائدہ ہے، اس پوری کائنات کے لیے مشعل راہ ہے. اور ان کلمات میں ایسی قبولیت پیدا ہو گئی کہ آنے والی ہر دن دنیا میں آخرت تک وہ کلمات پڑھے جائیں گے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ ایسے کلمات ہیں، ایسی حمد ہے، ایسی اللہ کی عظمت ہے کہ یہ اس دنیا میں عام انسان کی بس کی بات نہیں کہ اللہ کی حمد و ثنا اس شان سے بیان کر سکے. یہ صرف اور صرف نبوی کلمات ہیں اور رسالت کے کلمات. التحیات للہ والصلوات والطیبات.
اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے پورا دین کامل عطا فرمایا ہے، اور ہر تعلیم، ہر کلمہ اتنا حسین ہے، اتنا عظیم ہے کہ اگر اس سے کوئی ہٹنے کی کوشش کرے تو اتنا بدصورت نظر آتا ہے، اور ایک سنت پہ عمل کرنے والا مسلمان اس کو تھوڑا سا غور و خوض کرنے سے نظر آ جاتا ہے کہ یہ کلمات، یہ اعمال اور یہ آداب یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں، کسی اور نے اپنی طرف سے گھڑے ہوئے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، خاص طور پہ ایسی تعلیمات اور ایسے گھڑے ہوئے دین کے حصے جن کو لوگ دین کہتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ دین نہیں ہوتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں اپنی طرف سے اگر کوئی جان بوجھ کے کوئی ایسی بات کہے جو میں نے نہیں کہی تو متواتر حدیث ہے۔ متواتر حدیث کا یہ مطلب ہے کہ اس کی سند میں کسی قسم کا بھی شک اور شبہ نہیں ہے، 100 یا اس سے زائد بزرگوں نے صحیح سند سے وہ حدیث بیان کی ہے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کسی نے جان بوجھ کے، حالانکہ اس کو کہا گیا کہ یہ دین کا حصہ نہیں، اس کو معلوم ہے کہ یہ رسول کی تعلیمات نہیں، اس کے باوجود وہ اس کو دین کا حصہ کہتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جہنم میں اس کا مقام ابھی سے تیار ہے، اس کے لیے تیاری کر لے۔ اتنا خطرناک مرحلہ ہے اور اتنی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم کچھ اعمال ایسے ہیں وہ کر کے نجات پا سکتے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں اگر اس میں ہم ملوث پائے گئے تو ہمارے لیے جہنم کا مقام تیار ہو سکتا ہے۔ اعاذنا اللہ منہا وإیاکم، اللہ تعالی ہم سب کو، آپ کو اس سے حفاظت عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، محدثین کرام، فقہائے کرام سے پوچھا گیا کہ مستجاب الدعوات کیا ہوتا ہے؟ جواب ملا کہ مستجاب الدعوات ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو ہم وقت دعا کرتا ہو، جس کو ہر وقت یہ فکر ہو کہ میں اللہ سے دعا کروں، جو نماز کے بعد دعا کرتا ہو، جو اپنے تنہائی کے لمحات میں دعا کرتا ہو، جو رات کے اندھیرے میں دعا کرتا ہو، جو تہجد کے اوقات میں دعا کرتا ہو، ایسے شخص کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رات کے لمحات کے آخری لمحات میں ایسا وقت آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی استغفار کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں۔ اور ایسے لمحات میں اگر کوئی اپنے اللہ کو پکارے، اللہ سے دعا کرے، قرآن میں ہے ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو قبول میں کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، وہ لوگ جو میری عبادت سے اجتناب کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ان کی ضرورت نہیں ہے، وہ یقیناً جہنم کے حقدار ہیں، یہ قرآن کا کہنا۔ تو جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر ہماری نماز میں کوئی کمی ہے بہت بری بات ہے، اور اللہ کے حق میں کمی ہو رہی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے فرمایا نماز تو تم پہ فرض ہے، وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، یہاں تک کہ کوئی بیمار ہو جائے اور چل پھر نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، فرمایا بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، فرمایا لیٹ کے اشارے سے پڑھ لو بامر مجبوری، اس صورت میں جس صورت میں بالکل اس کو ہمت نہ ہو کھڑے ہونے کی، بس اشارے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ آنکھوں سے نماز پڑھتے ہیں اور ناک سے نماز پڑھتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، یہ سب خرافات ہیں، ثابت نہیں۔ اس لیے اور دیگر فرائض ہیں، زکوٰۃ میں خدا نخواستہ کوئی کمی ہو، کوئی اس میں غفلت کی ہو، اس کو پورا کرنا نہایت ضروری ہے۔ زکوٰۃ پوری ادا کرنے سے مال میں اضافہ ہوگا، مال میں کمی نہیں ہوگی۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، تم جو اللہ کے ہاں اللہ کے حق میں زکوٰۃ ادا کرتے ہو، فاولئک هم المضعفون، یہ تو کم سے کم ڈبل ہو کے تو رہے گا۔ ضعف عربی میں کہتے ہیں دگنا ہونے کو، ڈبل ہونے کو۔ یہ سارا کا سارا اگلے سال جب زکوٰۃ کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ برکتیں عطا فرمائی ہوں گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں مانعین زکوٰۃ سے جب جہاد ہو رہا تھا، بعض صحابہ کرام نے فرمایا کہ حضرت آپ اتنی زیادہ سختی کر رہے ہیں،
یہ معاملہ تو زکوٰۃ کا ہے، نہ نماز کا ہے، نہ توحید کا ہے، نہ ایمان کا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں فرمائی اور فرمایا کہ اگر ان کے پاس زکوٰۃ کی ایک رسی بھی باقی رہتی ہے میں ان کے ساتھ جہاد کرتا رہوں گا، یہ دین کا کامل حصہ ہے۔ یہ تمام دینی فرائض، اس میں کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد جو اگلا مرحلہ آ جاتا ہے وہ دعا کا ہے، اور دعا میں بھی پھر درجات ہیں۔ سب سے زیادہ جو جامع اور مانع دعا ہے اور سب سے زیادہ جو محبوب دعا ہے وہ ایمان کی دعا ہے۔ آپ احادیث میں دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، ان کے اتباع جب بھی دعا فرماتے تھے اس میں ایمان کی دعا ضرور ہوتی تھی، اس لیے کہ یہ ایمان ہمارا کوئی میراث نہیں ہے، اور یہ ایمان ہم نے کوئی خریدا نہیں ہے کہ جب تک ہم چاہیں اس کو بیچے نہ، العیاذ باللہ۔ یہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے، فضل ہے، اللہ کی عطا ہے، اور ہمیں یہ دعا کرنی ہے کہ ہم اس نعمت سے محروم نہ ہوں۔ اس کے بعد علماء کرام فرماتے ہیں کہ دعا میں خاتمہ بالایمان کی دعا بھی ضروری ہے، کہ جب موت ہے اور جب روح نکل رہی ہو، اذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں فرمایا کہ ایسے لمحات آنے والے ہیں کہ ایڑیاں تکلیف سے آپس میں رگڑ جاتی ہیں اور بہت ہی زیادہ تکلیف کا مرحلہ ہوتا ہے۔ ایسے مرحلے میں ہم کلمہ پڑھیں، ہم شہادتین پڑھیں، ہمیں ایمان نصیب ہو، اس کی دعا بہت ضروری۔ اور اس کے بعد پھر عافیت کی دعا، جیسے میں نے آپ حضرات کے سامنے بھی ایک روایت کا ترجمہ کیا کہ عافیت ہے تو سب کچھ ہے، عافیت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ عافیت ہے تو صحت ہے، عافیت ہے تو کاروبار ہے، عافیت ہے تو اولاد ہے، عافیت ہے تو گھر ہے، عافیت ہے تو اور جتنے بھی معاملات ہیں، سارے کے ساروں میں خیر و عافیت ہونی چاہیے۔ بہت بڑے بڑے فائدے ہو گئے اور 10-15 اولاد ہو گئی، لیکن ساری زندگی میں مر گئی، ساری زندگی میں حوادث کا شکار ہو گئی، اور ایک دن ملینئر بن گئے، اگلے دن پھر جو ہے وہ یتیم اور مسکینوں کی طرح، کھانے کا کچھ نہیں اس مال میں، عافیت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عافیت طلب فرمائی ہے اور مسلمانوں کو بھی تعلیم دی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم وہ ہم پر متوجہ رہے، اللہ کا عذاب، اللہ کا عقاب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی، یقیناً خیر اور شر دونوں کا خالق اللہ ہی ہے، اور خیر کا فیصلہ بھی اللہ فرماتے ہیں اور شر کا فیصلہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم اللہ سے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرمائیں۔ وَلِلدَّعْوَاتِ تَأْثِيرٌ بَلِيغٌ وَقَدْ يَنْفِيهِ أَصْحَابُ الضَّلَالِ۔ ہماری عقائد کی کتاب میں یہ شعر لکھا ہے کہ دعوات کا یقیناً اثر ہوتا ہے، اور دعوات وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوتی ہیں، اور جو اس کا انکار کرتا ہے وہ گمراہ ہے اور وہ سیدھے راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ یہ تمام باتیں میں نے اس مناسبت سے فرمائیں کہ یہ جو ہماری شب جمعہ کی مجلس ہے، یہ ابتدا میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مجلس کو دعا کی مجلس کہا کرتے تھے، اور بڑے بڑے مراحل، بڑے بڑے فتنے، بڑے بڑی پریشانیاں، اور خاص طور پہ مدارس، مساجد، اللہ کے دین سے محبت کرنے والے، نماز پڑھنے والے اور تبلیغ کرنے والے، ان کے اوپر بڑے بڑے حملے ہو چکے ہیں، بہت بڑی بڑی سازشیں ان کے بارے میں اب بھی اختیار کی جا رہی ہیں۔ لیکن جب ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کریں کہ اللہ ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما، ہماری حفاظت فرما، وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی سازشیں کرتے ہیں اور ایسے مکر کرتے ہیں اور اس قسم کی ان کی مکاریاں ہیں، اے پیغمبر اگر یہ کسی پہاڑ کے بارے میں کر لیتے، لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کے وہاں سے چلا جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام عطا فرمایا، جو عظمت عطا فرمائی، جو ہمت عطا فرمائی، وہ ہر چیز میں اعلیٰ ترین تھی۔ انک لعلی خلق عظیم،
فستبصر ویبصرون. حضرت آپ بھی موجود ہیں، یہ بھی موجود ہیں. آپ کو ہم نے جو مقام عطا فرمایا ہے آپ ٹس سے مس نہیں ہوں گے. پہاڑ جگہ چھوڑ کے یہاں سے چلا جائے. ہمارے علماء کرام کو، ہمارے اہل دین کو، اور مطلقاً ایک عقیدے والے، سنت پر عمل کرنے والے ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام عطا فرمایا ہوتا ہے کہ سر کٹ تو سکتا ہے، کسی اور کے سامنے جھک نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ایمان میں ترقیات عطا فرمائے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. اور جب تمام جو ہمارے اعمال ہیں، ہمارے معمولات ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم أنت ولي الخيرات وبيدك الحسنات. اللهم إليك الرغبة ومنك الرهبة. اللهم أنت الغفور الرحيم فاغفر ذنوبنا. اللهم أنت الرحمن الرحيم. اللهم انزل علينا رحمتك. اللهم أنت الرؤوف. اللهم أنت الحنان. اللهم أنت المنان. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ومن لا يخاف منك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم وفتنهم. اللهم عليك تكلان وأنت المستعان. اللهم إنا نسألك كل خير سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إن نبيك الكريم أيوب عليه السلام قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبت دعاءه. اللهم تقبل دعاءنا. اللهم إن نبيك ذنون قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبت دعاءهم. اللهم فتقبل دعاءنا. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم اغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا ويسر أمورنا ويسر أمورنا واستر عيوبنا واستر عيوبنا واستر عيوبنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وإنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع دعاء. ہمارے بہت ہی زیادہ شفیق ہیں اور حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی بھر کے ساتھی ہیں ہمارے منصور چاچا. آج کل ان کی کچھ طبیعت ناساز ہے، پاکستان تشریف لا چکے ہیں، الحمدللہ تشریف لاتے ہیں جامعہ میں، لیکن طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے کچھ کمزوری ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرمائے. اور بھی جتنے ہماری اس مجلس میں ساتھی موجود ہیں اور ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے جاننے والے ہیں، جو بیمار ہیں، جو پریشان حال ہیں، کسی بھی مشکل میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں خیر کے فیصلے فرمائے، صحت کے فیصلے فرمائے، عافیت کے فیصلے فرمائے، رحمت کے فیصلے فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جلد
کورونا کی وبا سے حفاظت عطا فرمائے، پاکستان اور اس کے چپے چپے ذرے ذرے کی حفاظت فرمائے، ہمارے شہر کراچی، یہاں کے مسلمان، یہاں کے مدارس، یہاں کی مساجد، اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے، اللہ تعالیٰ یہاں دین کا کام مزید ترقی پر فرمائے، اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرمائے۔ جو میلی آنکھ، جو آڑی آنکھ، جو اس قسم کے لوگ ہیں جو مغرب کو اور خاص طور پہ ان کی ناکارہ ایجنسیوں کو خوش کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً علماء کو، دینی مدارس کو، مساجد کو تنگ کرنے کے لیے ایک نئی پھول جڑی چھوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اگر ہمارے راستے، اگر ان کے حق میں ہدایت ہو تو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر ہدایت نہ ہو تو اے اللہ، آپ نے تو ابو جہل اور ابو لہب اور عتبہ اور شیبہ جیسے شیطانوں کو غرق کر دیا اور ان کا نیست و نابود فرما دیا، آج ہمارے سامنے ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ اے اللہ، یہ بھی اسی قوم سے ہیں، اے اللہ ان کو بھی نیست و نابود فرما دے، اور اپنے دین کی حفاظت کا بیڑا جیسے آپ نے لیا ہے ہمیں مضبوط اس پہ یقین ہے، اے اللہ اس وعدے کو ہماری آنکھوں کے سامنے قبول فرما لے۔ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔